وہ اس لیے حکم عطا فرماتا ہے تاکہ ہماری بہتری رہے، ہماری بہتری رہے، ہمارے نقصان کم ہو، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری قبر بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ ورنہ اسے وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیسی پیاری بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم شکر گزار رہو۔ شکر گزاری کیا ہے کہ ایک تو ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ دل، دماغ اور زبان جب ایک پیج پہ ہوں گے نا تو پھر وہ شکر ادا کرنے کا بھی مزہ آئے گا، لطف آئے گا، وہ حقیقی شکر ہوگا۔ اب دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، وہ اپنے اپنے خواہشات کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور زبان سے بندہ کہ کی حال ہے جی، اجی اللہ کا شکر ہے، تو یہ زبان تو شکر ادا کر رہی ہے، لیکن کاش دل بھی شکر ادا کرے، آنکھیں بھی شکر ادا کریں، کان بھی شکر ادا کریں، ہاتھ اور پاؤں بھی شکر ادا کریں۔ تو ان کا شکر کیا ہے؟ فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائے ان کا صحیح استعمال کرنا، یہ اس کا شکر ہے۔ ان کا غلط استعمال کرنا یہ اس کی ناشکری ہے، چاہے وہ پیسہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہے، صحت ہے، عمر ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، ہاتھ پاؤں کان، یہ سارے اللہ نے کس لیے دیے ہیں؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اب پھر یہاں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر روٹی کون کمائے گا، بچوں کو کون پالے گا، والدین کی خدمت کون کرے گا، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا جو چکر، یہ ضرورتیں ہیں، یہ کون پوری کرے گا؟ تو اس کا جواب پھر وہی ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ اگر بندہ رزق حلال کمائے، دال روٹی کا چکر چلائے، روٹی کپڑا اور مکان کے لیے کوشش کرے، لیکن کرے حلال طریقے سے اور حرام سے بچے، دھوکے اور فراڈ سے بچے، دو نمبری سے بچے، فرمایا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی عبادت میں، نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ دن کے 24 گھنٹے جب بندہ اسی طرح گزارتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے اللہ نے مجھے یہاں سے منع کیا ہے، اور جب نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے سارے دھندے چھوڑ کے نماز کے لیے چل پڑے۔ فرمایا جو اللہ کا کام حکم کرنے والا ہے وہ چھوڑے نہ، اور جو نہ کرنے والا ہے، جس سے منع کیا ہے، وہ کرے نہ۔ فرمایا پھر جو بھی کام ہے وہ عبادت میں ہی شمار ہوگا، اور عبادت کا مطلب کیا ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ کتنا وسیع مفہوم ہے عبادت کا۔ صرف یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، یہ تو ہیں ہی، یہ تو فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد عبادت کیا ہے؟ کسی کے ساتھ مسکرا کر بولنا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کر دینا، اگر مالی وسعت ہے تو کسی کی مالی امداد کر دینا، کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلے جانا، اس کے لیے اس کو حوصلہ دے دینا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کر، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ تو اس سے اس کے دل پہ ایک اطمینان آتا ہے، یہ بھی نیکی میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ادائیں ہیں جنہیں ہم سنت کہتے ہیں، ان کے ساتھ پیار، ان کو اپنا کر اور ان کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ سارا 24 گھنٹے کا جو پروسیس ہے نا دن کا، وہ سارا عبادت میں ہی شمار ہو جائے گا، وہ نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں گی۔ جب گناہ سے بچے گا اور جب لوگوں کو گناہ سے بچائے گا، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے گا، روکے گا، ٹوکے گا، بے شک لوگ آگے سے الٹے جواب دیں، اس کو سخت لہجے سے بات کریں، لیکن اس کے ذمے ہے کہ میں نیکی کی دعوت دوں اور برائی سے منع کروں، یہ میرے ذمے ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ تو وہ اپنا ذمہ اگر ادا کرتے ہوئے اگر اسے غصہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات ابھی درمیان میں موجود ہے، لیکن اپنی ذات کو سائیڈ پر نکال دے، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر اگر جتنی بھی سخت بات اگلا کرے گا نا، غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، بلکہ مزید تقویت پیدا ہوگی، مزید حوصلہ بڑھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، ہمیں سارا زمانہ ناراض ہو جائے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر